السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ فضائل و مسائل رمضان و روزہ تو بہت ہیں، لیکن اس ماہ کو ایک خاص فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس ماہ رمضان میں ایک وہ مبارک رات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے اس ماہ مبارک میں نازل کیے جانے کا ثبوت سورہ البقرہ میں مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پورے ماہ رمضان کی اس وسعت کو خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں محدود کر دیا کہ اس ماہ کی ایک ہی رات میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا اور اسے مبارک رات کے لقب سے نوازتے ہوئے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات پہ نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی اگلی آیت میں فرما دیا، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ یہ رات وہ ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں آنے والی نزول قرآن کی اس مبارک رات کو 30ویں پارے میں مزید وضاحت سے بیان فرما دیا اور اسے شب قدر یا لیلۃ القدر کے نام سے نوازتے ہوئے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ حرمان نصیب شخص ہے۔ اب آپ اس لیلۃ القدر کی فضیلت اور برکت کا اندازہ فرمائیں کہ 1000 مہینوں کہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا جو شخص خالص رضائے الہی کے حصول کے لیے اس ایک رات کی عبادت کر لے، اسے اللہ تعالیٰ 83 سال اور 4 ماہ کی مسلسل عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکیاں کمانا کتنا آسان ہو گیا ہے، نیکیاں کمانے کا کتنا سنہری موقع اور عمدہ سیزن ہے جو صرف ایک ہی رات میں طے ہو جاتا ہے۔ یوں تو پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، مگر اس لیلۃ القدر کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ رات جہاں 1000 مہینے سے افضل ہے، وہیں تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی کی رضا کے حصول کی خاطر اس لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی نفل و تلاوت میں مشغول رہا۔ اب رہی بات یہ کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی کون سی رات ہے، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث ثابت ہیں جن سے اس رات کی تحدید ملتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم اور دوسری کتب احادیث میں صراحت موجود ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں نے اس رات کی تلاش میں رمضان کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیان والے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے ہے۔ بس جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اسے چاہیے کہ آئندہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی ہے کہ کون سی ہے،
پھر بھلا دی گئی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، بس تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث کی راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ان دو آنکھوں نے دیکھا ہے کہ 21ویں رات کی صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کے نشانات تھے، کیونکہ اسی رات بارش ہوئی تھی اور مسجد نبوی جو کھجور کے پتوں کی چھت والی تھی اس کی چھت ٹپک رہی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات آخری 10 دنوں میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت اور ذریعہ سعادت اور نجات ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی رات بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تو آگے دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے، بس اس رات کی تعین اٹھا لی گئی اور ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، یعنی اس کی تلاش میں زیادہ دن مصروف عبادت رہو۔ پھر فرمایا تم اسے آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں تلاش کرو۔ ہمیں بھی ان آخری 10 دنوں کی تمام راتوں اور خصوصاً تمام طاق راتوں میں ذکر و عبادت اور توبہ استغفار کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اخروی سعادت سے اپنا دامن بھر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور اپنی کمر کس لیتے۔ اس محنت اور کوشش سے مراد ذکر و عبادت کی کوشش ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس تم مجھے معاف کر دے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے وظیفے کر سکتے ہیں اور خاص طور پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرما کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ اپنی دعائیں، اپنی تمام حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ کے حضور پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وہی ہے، وہی سب دے گا، وہی دینے والا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ بے شک رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں خاص طور پر طاق راتوں میں آپ زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں، سوئیں نہ، اپنی راتیں ٹی وی، ڈراموں اور نیندوں میں نہ اڑائیں، موبائل میں سکرولنگ میں نہ اڑائیں، اپنے اللہ سے بے پناہ دعائیں مانگیں، وظیفے کریں۔ جو لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں وہ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ سیل کا مہینہ ہے، سیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ نے سیلیں لگائی ہوئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں عبادت سے ڈائیورٹ کر دیتی ہیں، جو ہمارا ذہن بدل دیتی ہیں۔ وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، وہ فیملی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ ان سب سے دور ہو کر تھوڑی سی خلوت نشینی اپنا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کم از کم 100 دفعہ ضرور پڑھیں۔ خاص طور پر تہجد کے ٹائم جب آپ نفل ادا کریں
تب یہ تسبیح ضرور پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہر مشکل کی آسانی کے لیے یہ وظیفہ ہے، آپ یہ ضرور کریں 100 دفعہ، کم از کم 100 دفعہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله يا الله عبدك يلبي نداء